السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 61 سے 69 تک بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے، ان کو پکڑے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی نہ آگے اور نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ عذاب کی جو بھی صورت ہو وہ بالآخر تمام مخلوق کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک معمولی سی مثال لے لیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے تو انسان کو پانی پینے کو نہ ملے، اور نہ حیوانات پانی پی سکیں، نہ سبزی اور گھاس وغیرہ اگ سکے، اور نہ ہی پھلدار درخت نکل سکیں، اور چند ہی دنوں میں تمام مخلوق بھوک سے مر جائے اور دنیا جو ہے ویران اور سنسان بن جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے مشرک اور ظالم قسم کے انسان ہیں صرف انہی پر اللہ کا قہر نازل ہو اور باقی صرف نیک لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں۔ زمین میں ایسی آبادی بھی اللہ کی مشیت نہیں، اور ایسی مخلوق جو نیک ہی ہوں وہ تو پہلے سے ہی فرشتوں کی صورت میں موجود تھی۔ زمین میں ایسی آبادی بھی اللہ کی مشیت نہیں ہے، اور ایسی مخلوق جو نیک ہی ہوں وہ تو پہلے سے ہی فرشتوں کی صورت میں موجود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس دنیا کو امتحان گاہ بنانا اور اسے آباد رکھنا ہے، اور اس کی واحد صورت یہی ہے کہ اس دنیا میں نیک و بد دونوں قسم کے لوگ موجود رہیں، مارکا حق و باطل ہوتا رہے اور ان کی آزمائش کا عمل جاری رہے۔ لہذا مجرموں کو فوری طور پر
سزا دے کر ہلاک کر دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور اور حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے اگرچہ ظلم کرتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہے، اور اگر وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے گرفت کرنا چاہے تو زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے، یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کو بھی وہ ہلاک کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تحمل کا معاملہ فرماتا ہے، بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی ان کی بدعمالیوں کی انہیں فوراً سزا نہیں دیتا، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کسی کو بھی باقی نہ چھوڑے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابو سلمہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم صرف اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے سرخاب اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہیت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بلا شبہ بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ یہ مشرک جو ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ مشرک اپنے لیے بیٹیوں کے وجود کو باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، مگر اللہ کے لیے وہی تجویز کرتے تھے۔ خود یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی جائیداد یا مال و دولت میں کوئی اجنبی آ کر شریک ہو جائے، لیکن اللہ کی کائنات میں اس کے شریک بنانا پسند کرتے ہیں۔ خود یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے، مگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہیں۔ کرتوت تو ان کے یہ ہیں اور زبانی دعوے یہ ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہے، تبھی تو اس نے ہمیں خوشحال بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس وقت ہم پر مہربان نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے یہاں دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لہم الحسنی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ وتصف السنتہم الکذب، یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوزخ کی آگ ایسے لوگوں کی انتظار میں ہے، اور سب سے پہلے یہی لوگ اس کا لقمہ بنیں گے۔ اور کچھ مشرک جو آخرت کا بھی موہوم سا اعتقاد رکھتے تھے، دعوے سے کہتے تھے کہ ہم ان فرشتوں یا اللہ کی بیٹیوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں، لہذا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں جواب دیا، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ پہلے رسولوں کی امتوں کو بھی یہی کچھ سوچتا رہا، وہ بھی دنیا کی دل فریبیوں اور دلچسپیوں میں مگن اور مست ہو گئے، اور شیطان انہیں بھی یہی پٹی پڑھاتا رہا کہ تمہارا پروردگار اس وقت تم پر بڑا مہربان ہے، لیکن بالآخر وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے اور ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اور آج شیطان ان مکہ کے کافروں کو بھی یہی کچھ سمجھا رہا ہے، اور جو کچھ یہ ظلم اور زیادتیاں مسلمانوں سے کر رہے ہیں انہیں نہایت اچھے کام بنا کر ان کا جی خوش کر رہا ہے، لیکن انجام ان کا بھی وہی ہونے والا ہے جو پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ اس آیت میں الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن بھی شیطان ہی ان کا لیڈر ہوگا جو انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں پہنچا دے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں،
اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کفار مکہ سے اختلاف یہ تھے کہ آیا اللہ اکیلا ہی الہ ہے یا اس کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہونا ضروری ہیں؟ قیامت قائم ہوگی یا یہ محض ایک وہم ہے؟ فلاں حلال چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دوسروں نے حرام کیا ہے، یا فلاں حرام چیز کو کس نے حلال بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن اس لیے اتارا گیا کہ ایسے سب مسائل کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دے تاکہ کچھ اشکال یا اشتباہ باقی نہ رہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تو یہ تھا کہ آپ اپنی ایسی تمام اختلافی باتوں کا دو ٹوک فیصلہ سنا کر بندوں پر اللہ کی حجت قائم کر دیں۔ یہ تو دور نبوی کے اختلاف تھے، اور آج کے اختلافی مسائل ان مسائل سے کچھ ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ الگ نوعیت کے بھی ہیں، تاہم ان کا بھی علاج وہی ہے جو کفار مکہ کے لیے تجویز کیا گیا تھا، یعنی کتاب و سنت کو اگر مستحکم بنیاد قرار دے دیا جائے تو آج بھی اختلافی مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور فرقوں میں بٹی ہوئی امت متحد ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ قرآن اور اللہ کا رسول یا اس کی سنت ہر دور کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بن سکتے ہیں، بشرط یہ کہ لوگ انہیں حکم تسلیم کر لیں اور ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، واللہ انزل من السماء ماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ زمین خشک اور بالکل بے آب و یاح پڑی ہوئی تھی، مگر برسات کے موسم میں ہر طرف جڑی بوٹیاں، گھاس، درخت اور پودے وغیرہ پیدا ہونے لگتے ہیں جن کے بیج وغیرہ مدتوں پہلے زمین میں دبے ہوئے تھے۔ پھر اس موسم میں مینڈک اور کئی قسم کے ایسے حشرات الارض بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کا پہلے نام و نشان تک مٹ چکا تھا، اور موسم کی شدت نے اس نوع کا کلیتاً خاتمہ کر دیا تھا، مگر برسات کے موسم میں وہ بھی اثر نو پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ منظر تم اپنی زندگی میں بار بار دیکھتے رہتے ہو۔ بالکل ایسی ہی صورتحال انسان کی دوبارہ پیدائش کی ہوگی۔ جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی حیثیت بالکل وہی ہوگی جیسے نباتات کے لیے اور حشرات الارض کے لیے بارش اور موسم برسات کی ہے۔ انسان کا جسم خواہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہو، اس نفخہ سور ثانی یا روحانی قسم کی بارش سے سب دوبارہ جی اٹھیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت غور و فکر کا سامان ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیج سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے۔ فرث کا اطلاق صرف اس قسم کی لید یا گوبر پر ہوتا ہے جو پیٹ یا معدے میں موجود ہو، اور جب مقعد کے راستے گوبر وغیرہ کی صورت میں نکل آئے تو وہ فرث نہیں ہے بلکہ اسے روز کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد دوسری بڑی مشروب نعمت دودھ کا ذکر فرمایا۔ دودھ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے مادہ کے پیٹ میں ہوتی ہے، اسی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں ایک تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے نر ہوں یا مادہ، دونوں ایک ہی جیسی خوراک کھاتے ہیں۔ اس خوراک میں سے کام کی چیز جس سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے خون بنتا ہے، باقی فضلہ مقعد وغیرہ کے راستے خارج ہو جاتا ہے، لیکن مادہ میں اسی ایک ہی خوراک سے ایک تیسری چیز دودھ بھی بنتا ہے، اور وہ صرف مادہ میں ہی بنتا ہے، اللہ اکبر، نر میں نہیں بنتا۔
مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ خون اور گوبر جیسی دو حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ جو حاصل ہوتا ہے وہ حلال، نہایت سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، خوشگوار اور مزیدار ہوتا ہے۔ پھر یہ محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی تربیت کے لیے مکمل غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ صرف پیاس کو ہی نہیں بجھاتا بلکہ بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے، اور شیردار جانور کے بچوں کی ابتدائی تربیت اسی دودھ پر ہی ہوتی ہے۔ پھر مویشیوں کے پیٹ میں یہ دودھ اس قدر افراد سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کے بعد مویشیوں کے مالکوں کو بھی خاصی مقدار میں دودھ حاصل ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی مادہ کے جسم میں دودھ تیار کرنے والے اعضاء تو اس کی بلوغت کے وقت نمودار ہو جاتے ہیں، جنہیں عرف عام میں پستان کہا جاتا ہے۔ اور دودھ کے بننے کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ کے پستان یا دودھ بنانے والی یہ مشینری صرف اس وقت اپنا کام شروع کرتی ہے جب مادہ کو حمل قرار پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے پہلے اگرچہ پستان موجود ہوتے ہیں مگر وہ کام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، اور جب حمل قرار پاتا ہے تو یہ مشینری اپنے فطری کام کا آغاز کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بچے کی پیدائش تک مادہ کا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نوزائیدہ بچے کو بروقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خوراک مہیا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ بھی سکھا دیتا ہے، اور یہ کام کچھ اس انداز سے سر انجام پاتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں، حکمتوں اور مصلحتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آگے ارشاد ربانی ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجوروں اور انگوروں کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشہ آور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ 4 قسم کے مشروب ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ مشروب انسان کو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائے ہیں اور اہل جنت کو جنت میں بھی بافراد عطا فرمائے گا۔ ایک پانی، دوسرا دودھ، تیسرا شراب اور چوتھا شہد۔ ان میں سے 2 کا ذکر پہلی 2 آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت میں شراب کا ذکر اور اس سے بعد کی آیت میں شہد کا ذکر آئے گا۔ اس آیت میں کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہی پھل عرب میں زیادہ تر پائے جاتے تھے، ورنہ وہ اور بھی کئی قسم کے پھلوں اور غلوں سے شراب کشید کی جاتی ہے، اور جن چیزوں سے یہ شراب تیار کی جاتی ہے، خواہ پھل ہوں یا غلے ہوں، سب پاکیزہ قسم کا رزق ہے، اور عمدہ رزق سے مراد پھلوں کا رس یا جوس یا شکر یا شیرہ یا نبیذ، سرکہ، کشمش، منقہ اور چھوارے جن سے شراب بنتی ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کی تربیت اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ خوشگوار اور مزیدار بھی ہوتی ہیں، مگر جب اسی رس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سڑ جاتے ہیں، سڑان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ الکوہل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے پینے سے انسان بدمست ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ عمدہ رزق نہ رہا۔ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ صورت مکی ہے اور شراب مدنی دور میں حرام ہوئی تھی۔ مکی دور میں اگرچہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تاہم اسے عمدہ رزق سے خارج کر دیا گیا، جس میں یہ اشارہ پایا جاتا تھا کہ یہ کسی وقت حرام قرار دے دی جائے گی، اور اہل جنت کو جو شراب مہیا کی جائے گی اس میں سے اس کے مضر پہلو کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی جنتی لوگ جو شراب پئیں گے تو نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ مستی پیدا ہوگی، نہ کوئی لغو باتیں کریں گے، اور نہ ان کی عقل مستور ہوگی، اور یہی وہ نقصانات ہیں جن کی وجہ سے شراب کو اس دنیا میں حرام قرار دیا گیا۔ اور ان چیزوں میں نشانی یہ ہے کہ ایک ہی چیز میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش غذا بن سکتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑ کر نشہ آور شراب یا الکوہل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ ان سر چشموں سے پاک رزق حاصل کرتا ہے یا عقل کو زائل کر دینے والی شراب کا استعمال کرتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں، اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام النحل اسی نسبت سے ہے کہ صرف اسی صورت میں نحل کا ذکر آیا ہے، اور اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یعنی تعلیم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر جاندار کی جبلت میں ودیت کر رکھی ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے تاکہ وہاں سے اپنے لیے غذا حاصل کرے، حالانکہ اس وقت اسے کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے کھا، رس چوس، پھر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر چل۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے۔ اس چھتے کا ہر خانہ 6 پہلو والا یعنی مسدس ہوتا ہے، جس کے تمام ضلع مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے متصل یا جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں کہیں خالی جگہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں، اور بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیاں ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ان کی ملکہ ہوتی ہے جسے عربی میں یاسوب کہتے ہیں، باقی سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ مکھیاں اسی کے حکم سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ ان کے ہمراہ چلے تو سب اس کی پوری حفاظت کرتی ہیں، اور ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے جاندار میں اتنی عقل اور سمجھ کہاں سے آ گئی، سبحان اللہ۔ مکھیاں تلاش معاش میں اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں، اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس اپنے چھتے کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، اور اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ واپسی پر اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی، سبحان اللہ۔ راستے میں خواہ ایسے کئی چھتے موجود ہوں، وہ اپنے ہی چھتے یا گھر پہنچیں گی۔ گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھر تیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے جانا، یہ سب راہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مکھی کے لیے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور ذلول کا معنی کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر خوشی سے اطاعت پر آمادہ ہو جانا، مطیع ہو جانا، یا رام ہو جانا اور مسخر ہو جانا ہے۔ اور ذللا کو اگر راہوں کی صفت تسلیم کیا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ مکھی کے لیے یہ راہیں خواہ کس قدر دور دراز ہوں یا پرپیچ ہوں، وہ سب راہیں اللہ نے اس کے لیے نرم اور آسان بنا دی ہیں۔ اور اگر اس لفظ کو مکھی کی صفت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو طور طریقے تیرے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، برضا و رغبت ان پر عمل کرتی رہ،
اور بعض اس کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ چھتے کے خانوں تک پہنچنے کے لیے چھتے پر پہنچ کر اپنے پروں کو سمیٹ لے، پھر شہد رکھنے کے بعد اسی طرح پر سمیٹے ہوئے چھتے سے باہر نکل جانا۔ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں، زرد، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہیں۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، الا یہ کہ مریض خود سوء مزاج کا شکار نہ ہو، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور بھی خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اور تیسری بار آیا اور کہنے لگا، میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ اسہال ہو گئے، موشن لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں اور آگ سے داغ دینے میں۔ پچنے لگانے میں یعنی حجامہ کرنے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ شہد کی دوسری اہم خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار و بحال رہتی ہیں، اور اگر ادویہ ڈالی جائیں یعنی شہد میں کوئی دوا ڈال کر ڈالی جائے تو ان کا اثر حتیٰ کہ اس کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء ادویہ کو کوٹ چھان کر ان میں چینی کے بجائے شہد ملا کر معجون وغیرہ تیار کرتے ہیں، جس سے 100 گنا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مٹھاس کی جگہ کام دیتی ہے، دوسرے ادویہ کے اثر کو تا دیر محفوظ رکھتی ہے۔ ادویہ کی کوئی بھی دوا شہد میں ڈالی جائے تو اس دوا کے اثر کو کافی مہینوں تک محفوظ رکھتی ہے، اور تیسرے شہد بذات خود بھی اکثر امراض کا علاج ہے اور اس لحاظ سے دواؤں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے، انسان کو ڈس جائے تو اس کو جلد متورم اور اس میں سخت سوزش خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی ذریعے سے وہ اپنے چھتے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ جو لوگ چھتا اتارنے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ جسم کو کپڑوں سے خوب لپیٹ کر اور جسم پر کئی طرح کی دوائیں مل کر چھتے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور جب چھتے کو چھیڑنے کا کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے نیچے سے دھونی دیتے ہیں تاکہ مکھیاں اڑ کر دور چلی جائیں، پھر مکھیاں مل کر اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، نہیں تو اگر ایسے نہ کرے تو مکھیاں اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ سب جانوروں کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لہذا وہ چھتا اتار کر شہد حاصل کر لیتا ہے۔ گویا ایسے زہریلے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے، نیز اس کے لیے ایک شیرین اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ یہ ساری مشروبات کا ذکر محض اس لیے نہیں کیا گیا کہ انسان کو بتایا جائے، یعنی پہلے پانی کا، پھر پھلوں کا اور پھر شہد کا، اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ اللہ نے اس کے لیے کس قدر لذیذ اور مفید اشیاء پیدا کی ہیں، بلکہ ان کے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل یا مویشی یا جاندار پیدا کیے ہیں ان سب کے محصل سے انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اللہ کی ان معجز نما قدرتوں میں بھی غور و فکر کرے، ان معجزانہ قدرتوں پر بھی غور و فکر کرے کہ یہ مویشی یا مکھیاں وغیرہ جن محیر العقول طریقوں سے انسان کو یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ مویشی اور مکھیاں کن طریقوں سے یہ چیزیں فراہم کرتی ہیں، ان میں انسان کے غور و فکر کے لیے بڑا وسیع میدان موجود ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچے کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی اور بنا سکتا ہے یا ان کی جبلت میں فطری تعلیم و دیت کر سکتا ہے،
اور اگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہو تو پھر اس کا شریک بنانے یا انہیں شریک تسلیم کرنے کی ضرورت ہی کہاں پیش آتی ہے۔